شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم، مائنڈ کریشن آپ کے ساتھ ایک نئی ریسیپی کے ساتھ بلوچی چکن ٹکا کڑھائی ریسیپی۔ تو یہ بہت ہی مزیدار بنے گی، ضرور ٹرائی کریے گا۔ سب سے پہلے ریسیپی شروع کرتے ہیں۔ چکن کے اندر سالٹ ڈال کے 30 منٹس کے لیے ہم اس کو رکھ دیں گے میرینیٹ کر کے، اور اب ہم مسالہ ریڈی کریں گے اپنا۔ تو ہمارے مسالے میں ثابت دھنیا، زیرہ، کالی مرچ اور تلائی مرچ کی ضرورت ہوگی۔ ہم یہ ساری چیزیں روسٹ کر لیں گے، اور روسٹ کر کے ہم اس کو مشین میں پیس کر تھوڑا دردرا رکھ لیں گے تاکہ ہم یہ اینڈ میں یوز کریں۔ تو بہت ہی چند انگریڈینٹس سے ہماری ریسیپی ریڈی ہو جائے گی، اور ضرور ٹرائی کریے گا۔ اب ہمارا یہ جو ہم نے میرینیٹ کر کے رکھا تھا پانی، نمک کے پانی کے ساتھ، اب ہم اس کو کڑھائی پہ چڑھا دیں گے، اور اس میں پھر آئل ایڈ کر لیں گے۔ تیز آنچ پہ بنائیں گے، زیادہ دھیمی آنچ پہ نہیں بنائیں گے کیونکہ یہ کوئک بننے والی ریسیپی ہے اور بہت جلد ریڈی ہو جائے گی۔ تو اب ہم پانی خشک ہونے کا انتظار کریں گے، اور تاکہ چکن کے اندر نمک اچھی طرح مکس اپ ہو جائے، اور اس کا ایک اپنا فلیور ہوگا۔ آپ میری ریسیپی سے ضرور ٹرائی کریے گا، تو یقین جانیں بہت مزہ آئے گا آپ کو یہ کھا کر۔ اور اب ہم اس کے پانی خشک ہونے کا ویٹ کریں گے، اور جیسے ہی پانی خشک ہوگا تو ہم اس کے اندر اپنے تمام مسالے ایڈ کریں گے۔ آپ کو میری ریسیپیز پسند آئے تو آپ پلیز لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا، اور بیل آئیکن ضرور آن کریے گا تاکہ آنے والی ریسیپی آپ کو ملتی رہیں۔ اب ہم اس کے اندر ہری مرچ اور لہسن اور ادرک شامل کر لیں گے، اور اس کو تیل کے ساتھ اچھی طرح بھون لیں گے تاکہ یہ سارے مسالہ ہمارے چکن کے اندر اچھی طرح میرینیٹ ہو جائے۔ تو یقین جانیں بہت مزیدار خوشبو آ رہی ہے، دل چاہ رہا ہے کہ ابھی سے کھا لیں، جبکہ ابھی اس میں ہم نے کوئی مسالہ ایڈ نہیں کیا ہے۔ تو اب اس کو تیل کے ساتھ تھوڑا بننے دیں گے تاکہ فرائی کر لیں گے۔ ساری چیزوں کی خوشبو بہت اچھی ہے، اور اب یہ اچھی طرح بھن چکا ہے۔ اب ہم اس کے اندر اپنے مسالے ایڈ کریں گے، آپ جتنے چاہیں آپ استعمال کر سکتی ہیں۔ میں نے 1.5 چمچ لیا تھا، اور اس کے اندر چاٹ مسالہ ضرور ایڈ کریے گا، اور لیمن جوس ایڈ کیا ہے میں نے اس کے اندر۔ تو یہ ہمارا چکن ٹکا کڑھائی ریڈی ہے، بلوچی چکن ٹکا کڑھائی۔ تو یہ ضرور ٹرائی کریے گا، اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔